ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں تم گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، چٹائی بن جاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس طرح چٹائی بچھی پڑی رہتی ہے اس طرح گھر میں بچھ جاؤ، گھر میں پڑے رہو۔ باہر نکلو گے تو اندھیری رات کی ٹکڑوں کی طرح فتنے تمہارے ساتھ آ کے چمٹے گے۔ مولانا فضیل صاحب نے جن آیات پر گفتگو کی، یہ سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف میں جن نوجوانوں کا ذکر ہوا کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کا اس غار میں جانے کا سبب کیا تھا؟ غار میں جانے کا سبب یہ تھا کہ اگر وہ غار سے باہر رہتے اور جیسے ماحول بنا ہوا تھا اس ماحول میں رہتے تو اس زمانے کا جو طاغوت تھا وہ ان کو شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا کر دیتا، جس سے ان کا ایمان چلا جاتا۔ اب جو اللہ والے جن آیات مبارکہ سے مسائل سلوک کا استنباط کرتے ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماحول میں اس وقت تک وہ شخص نہ جائے، پبلک کو اس وقت تک ڈیل نہ کرے، واعظ اور خطاب کا منصب اس وقت تک نہ لے جب تک کچھ زمانہ وہ تنہائیوں میں اللہ سے اپنا قرب خاص پیدا نہ کر سکے۔ جب تنہائیوں میں اللہ سے اس کا ایک لو لگ گئی، قرب خاص پیدا ہو گیا، اس کے بعد اس کو پبلک نقصان نہیں دے گی۔ طاغوت زمانے کا اس پر انداز نہیں ہو سکے گا۔ بات علماء کو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ جو خلوت در انجمن ہے، ہوش بردم ہے، یعنی آپ اپنی خلوت میں، اپنی تنہائیوں میں یہ مستقل تنہائی نہیں اختیار کرنی۔ مستقل تنہائی کو رہبانیت کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی رہے، غار ثور میں بھی رہے، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی رہے۔ یہ جو زمانہ آپ کا تھا نا، یہ حقیقت میں اللہ کے جو تکوینی امور تھے اس میں آپ کی یہ باطنی طور پر اللہ رب العالمین تربیت فرما رہے تھے، یکسو کر کے، خلائق سے الگ کر کے۔ ورنہ چھپنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا کہ آج فقیر جو ہوتے ہیں بس میں اللہ ہی اللہ کرتا ہوں جی، میرے ساتھ اور کوئی بھی دوسری بات نہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماجی زندگی تھی، آپ کی جو معاشرت کی زندگی تھی، آپ کی ازدواجی زندگی تھی، مطلب یہ ہے کہ تنہائیوں کی زندگی میں اپنے باطن کو سنوار لے، اپنے نفس کو ٹھیک کر دے، اور جب نفس کی تربیت کا ایک مرحلہ ہو جائے تو اس کے بعد پبلک میں رہنے سے، عوام میں رہنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ اور تفسیر سورہ کہف کی روشنی میں آج کے اس دور میں، ان حالات کے تناظر میں، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر سورہ کہف جو لکھی ہے، آج سے کچھ 100 سال پہلے لکھی ہے۔ وہ 100 سال کے فتنوں کو آج جو دیکھ رہے تھے، میں نے تقریباً اس کو کافی عرصہ پہلے غور سے دیکھا تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے فتنے، زمین کے وہ سارے فتنے اگل کر باہر آ چکے ہیں، وہ باہر نکل آئے ہیں سارے۔ اب سورہ کہف قیامت تک ایک رہنمائی کرے گی، کیونکہ قرآن ضابطہ حیات ہے اور ضابطہ اخلاق ہے، دستور ہے، ایک آئین ہے۔ اس میں درج شدہ جو چیزیں ہیں وہ قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کریں گی۔
اب یہ جو غار کی وحشتیں ہیں، غار میں رہنا ہے، اور کتنا عرصہ رہنا ہے، کتنا عرصہ رہے؟ 309 سال۔ اب 309 سال تک انہیں غار میں رکھا۔ اس غاروں کی بڑی تاریخ ہے صاحب، اور جو غاروں میں رہے اور پھر غاروں سے نکلے نا، اگر آپ کا تھوڑا سا ذوق حاضر ہو تو میں آپ کو افغانستان لے چلوں۔ تورا بورا بھی غار تھے نا، ان غاروں میں رہنے والوں نے کیا کیا پھر؟ بات سمجھ آئیے نا؟ غار بڑے کام کرتے ہیں، غار بہت کام کرتے ہیں۔ وہ بھی طاغوت سے پناہ لی تھی، انہوں نے بھی طاغوت سے پناہ لی ہے۔ اس وقت کا طاغوت کون تھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے بولو، کسی کو یاد ہے؟ کیا نام تھا اس کا جی؟ بڑا زبردست اس طرح نام تھا، شاید بھائی حاضر ہیں وہاں۔ دقیانوس۔ خیر، تو تنہائی بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن کس کے لیے؟ یعنی جو ہمارا طریقہ ہے اس میں ابتدا میں محنت ہو جائے نا، ابتدا میں وہی ابتدائی محنت کا اثر باقی ساری زندگی چلتا رہتا ہے، وہی برکات چلتی ہے۔ پھر جس وقت آدمی پبلک میں آتا ہے، عوام میں کام کرتا ہے، امت میں کام کرتا ہے، تو اس کو وہ تنہائی نصیب نہیں ہوتی پھر جو ایک عام آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ ایک دفعہ مار کا سر ہو جائے، پھر نفس کا طاغوت ہو کہ ظاہر کا طاغوت ہو کہ باطن کا طاغوت ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو سر اٹھانے کی ضرورت اس کے سامنے پھر نہیں ہوتی۔ اب اس وقت ہمارے ساتھ جو طاغوت ہے نا، داخلی طور پہ بھی ہے اور خارجی طور پہ بھی ہے۔ اس وقت اجتماعی طور پر مردوں میں، عورتوں میں ایک بیماری کا کہیں تو ہوا ہے، کہیں حقیقت بھی ہے، جادو، جنات، اور اس کے شدید قسم کے اٹیک اور حملے۔ اب بے شمار لوگ مریض ہیں۔ اب کیا وہ کسی کے کرنے سے ایسا ہوا ہے؟ میرے حساب میں، میری تشخیص میں، میں نے جو اللہ نے سمجھائی بات، 95-99% لوگ ایسے ہیں جو کالے اعمال کی وجہ سے، کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یعنی کالا علم اللہ کے نور کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اور جب نور نہیں ہوتا نا پھر ظلمت ہوتی ہے۔ تو پہلے سے اندھیرے میں اندھیرے کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اکثریت جو ہے نا، اکثریت پر جادو بھی، شریر جنات بھی، اور جتنی بھی خارجی مخلوقات ہیں یہ آ کر چمٹتی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ فتنہ ہے ایک قسم کا، یہ بیماریوں کی شکل میں بھی آتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ نہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، جنات شریر نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ہماری عورتوں کے اندر بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے کہ کسی نے کچھ کروا رکھا ہے، کسی نے کچھ کروا رکھا ہے، کسی نے کچھ کروایا نہیں ہے۔ آپ اگر اس طرح کے کسی عارضہ کا مریض ہے نا، آپ پہلے اپنی خوراک کو دیکھیں، آپ اپنی خوراک دیکھیں، اپنے کھانے پینے کا غور کریں۔ آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہے؟ طیب اموال آپ کے گھر میں ہیں؟ آپ اگر بہت دقت نظر سے غور کر کے دیکھیں
آپ کے باپ نے، آپ کے دادا نے پھوپھیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وراثت میں ایسا نہیں دیا۔ اب آپ جتنا مرضی حج کریں، روز پوچھو پہ اس طرح چلا کر ظاہری وضع قطع شخصیت بزرگی کی جتنی مرضی بناتا پھرے آدمی، لوگ ہمیں نیک بھی سمجھیں گے، بزرگ بھی سمجھیں گے، اچھا آدمی سمجھیں گے، لیکن لگے اب آپ نے وراثت میں حق کھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ کا اندر کا طاغوت اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اتنا سرکش ہو چکا ہے، اس میں تو قبولیت حق کی اشتراک ہی نہیں ہے ابھی۔ اب حق کو قبول نہیں کر سکتا وہ۔ اب آپ کہتے ہیں جی مجھ پہ جادو ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب آپ کو جس قوت نے مسخر کیا ہوا ہے اس کو فتنہ دجال کہتے ہیں، اس کو فتنہ شیاطین کہتے ہیں، فتنہ نفس کہتے ہیں اس کو۔ اب جب آپ ان فتنوں کے شکار ہیں، کبھی غور کر کے دیکھیں اس پہ۔ اب علماء کرام ہیں، معاشرے کے سب سے بزرگ لوگ یہی ہوتے ہیں جی۔ اب ہمارے تک جو ہدایہ پہنچتے ہیں، ہمارے تک جو تنخواہیں پہنچتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ہم اس کے وہ مکلف نہیں ہیں کہ اسی تحقیق میں پڑ جائیں کہ کہاں سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے حلال ہے سب کے لیے، لیکن سود ہے، حرام ہے۔ اب بہت بڑے سرکاری ادارے ایسے ہیں جن کے 20 سال سے ان اداروں کے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ سود پر ہیں، وہ سود جمع ہو رہا ہے، اسی سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، اسی حرام سے تنخواہیں چلتی ہیں ان کی۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جتنے فتنے ہیں نا، یہ فتنے چمٹتے ہیں آ کر، یہ فتنے چمٹتے ہیں، پکڑتے ہیں آ کر۔ سر پکڑا ہوا ہے، گردن جھکڑی ہوئی ہے، ٹینشن ہے، طبیعت میں غیر معمولی غصہ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، افراتفری ہے۔ اب پیچھے کہانی یہ ہے، پیچھے کہانی یہ ہے، اب یہ جتنے فتنے حملہ آور ہوتے ہیں، اب عالمی یہود جو ہے نا، یہود، میں ان موضوعات پر بہت کم گفتگو کرتا ہوں کیونکہ ذہنی مریض بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، وقت کم ہوتا ہے تو آدمی اپنا پورا مفہوم بات کا سمجھا نہیں سکتا، آگے کسی کی اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ بات کو سمجھ سکے، پھر یا دوبارہ تکلیف کر کے بات کو پوچھنے کی وہ گنجائش کرے۔ یہود کے اندر جو بڑا فتنہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں قبالہ، یہ ان کا جادو ہے۔ وہ جادو کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، ان سے کون سے دل مسخر ہوتے ہیں اور کون سے دل بچ جاتے ہیں۔ یہ جو نقشبندی سلسلے میں جو ذکر ہے نا، قلبی ذکر ہے، جن کے دل بیدار ہوتے ہیں، اور میں نے اپنے بڑوں سے اس بات کو سنا ہے کہ سلطان ذکر تک، سلطان ذکر کا مطلب یہ ہے کہ لطیفہ قالبیہ، یعنی جتنے لطائف ہیں وہ، اور پورا قالب اس میں ذکر ہو، ایسا آدمی ان کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ وگرنہ یہ رسمی دیندار، نظر باز قسم کا مسلمان، گانے سننے والا مسلمان، حرام کھانے والا مسلمان،
کبھی بزرگ ہوگا تو جنید بغدادی بنا ہوگا، حرام پر اترا ہوگا تو پتہ نہیں کس درجے کا فوج قسم کا اس کا مزاج ہوگا۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے گھر فوری اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دینداری کا جو معیار ہے نا وہ بڑا غلط قسم کا ہے۔ کیسے غلط ہے؟ جو دیندار ہوگا تو وہ انتہا پسند ہوگا، اس کو انتہا پسندی کی اصطلاح ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ بالکل بزرگی میں اس لیول پہ چلا جائے گا کہ کسی رشتہ دار سے تعلق رکھنا، کسی دوست کا، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا حقوق کا خیال رکھنا، یہ اس کی بزرگی کی لسٹ میں نہیں ہوگا۔ مجھ سے نہیں زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت، اپنا کام کرے آپ، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار کی تنہائیوں میں بیٹھ کر، خلوتوں میں بیٹھ کر اللہ نے جو آپ کے قلب مبارک پر جو چیز بھیجی نا، وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ تھا صفت رحم بھیجی، صلہ رحمی بھیجی، صلہ رحمی کو بھیجا۔ آپ کو اتنا شفیق بنایا، آپ کو اتنا کریم بنایا، آپ کو اتنا رحیم بنایا کہ انسان تو انسان جانوروں پر بھی آپ کی رحمت تھی، جانوروں پر بھی آپ کی رحمت تھی۔ تو اس لیے یہ جو سلوک ہے نا، یہ انسان تو انسان ہے، یہ چوپایوں کو بھی تکلیف نہیں دینا دیتا۔ یہ صوفیاء کا قول ہے یہ کہ جو غار کی وحشتوں میں اصحاب کہف تھے نا، وہ تو تھے ہی شان والے، ان کے ساتھ جو لگا ہوا کتا تھا وہ بھی شان والا ہے۔ وہ جو کتا ہے نا، وہ کتا بھی عظمت والا ہے، اس لیے کہ اس نے سنگ دوستی نیکوں کی پکڑی تھی، اور جہاں وہ نیک جائیں گے یہ کتا بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ بعض اللہ والے اپنے مکتوبات میں یا اپنے خطوط میں جو بعض چیزیں لکھتے ہیں نا، لوگ سمجھتے نہیں پوری بات کو کہ میں ایک کتے سے بھی ابتر ہوں۔ کہتے ہیں جی آپ انسان ہو، کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ بات سمجھے نہیں پوری، آپ پوری بات کو سمجھے نہیں اصل میں، کہ میں اصحاب کہف کے کتے سے بھی ابتر ہوں، کیونکہ اس کا جنت جانا یقینی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نقطہ سمجھ آیا نا کہ اس کا جنت میں جانا کیا ہے؟ جنت جانا یقینی ہے اس کا۔ اس لیے سورہ کہف کے جو حقائق اور معارف اور ان ہر آیت کے اوپر جو غور کرتا ہے آدمی نا، اس میں ایک بات جو میں نے شاید پہلے بھی عرض کی ہو، ایک جو ہے سورہ کہف کی مطلقاً تلاوت کا کرنا، ایک ہے کہ کسی ایسے صاحب دل سے کہ سورہ کہف کا اذن طلب کرنا کہ میں سورہ کہف پڑھا کروں، کیونکہ سورہ کہف کی جس عالم کو، جس بزرگ کو، جس پڑھنے والے کو اس کے حقائق نصیب ہوں، حقائق نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جمعے والا دن ہوتا ہے نا، خاص طور پر میں تاکید سے کہتا ہوں کہ فجر کی نماز سے اشراق کے دوران یہ پہلے جو آدمی سورہ کہف پڑھ لے بعد نہیں پڑھ سکتا وہ، اور دورانیت اس کا رات سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن پڑھ لے وہ۔ اب اس کے اندر جتنے یہ واقعات اور جتنی مثالیں اور جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں، غار کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت خضر کا ہے، حضرت یوشع بن نون کا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا ہے، یہ جتنے واقعات اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں، ان واقعات پر اگر آپ غور کریں نا آدمی، تو ہر واقعے کے پیچھے ایک بڑی زبردست حقیقت ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ جو 3 لوگ گئے تھے غار میں، 3 تھے 5 تھے 6-7-8 کے قریب 3 لوگ۔ موسیٰ بھائی کو ان کا نام بھی آتے ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی کو نام نہیں آتے ان کے، نام آتے ہیں ان کے کسی کو؟ بڑے زبردست نام ہیں ان کے۔ اکثر جو مشائخ تعویذ لکھتے ہیں نا، اس میں توسل لکھتے ہیں اصحاب کہف کا نا، ان کا نام بھی لکھتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے نا، اصل میں یہ اپنے تربیت کے لیے گئے تھے، اپنے ایمان کے استحکام کے لیے گئے تھے، اور کوئی بھی شخص اگر اپنے ایمان کا استحکام چاہے گا نا، ہمارے حضرت کی زبان میں اس کو نویکلا ہونا پڑے گا، اس کو تنہا پسند کچھ وقت کے لیے ہونا پڑے گا، بجز خلوت گاہ حق آرام نیست، بجز خلوت گاہ حق آرام نیست، اس کو کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے۔ ابھی جس طرح یہ سلوک میں داخل ہونے کے بعد ابتدا میں جو محنت ہوتی ہے نا، شیخ نثار فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابتدا میں جو تیرے ذکر سے ہوا تھا نصیب، وہ ذائقہ اب تک میری زبان سے۔ کس طرح شعر شاہ جی؟ وہ ذائقہ اب تک میری زبان سے اس پر ایک ضروری بات بھی آپ سے سنا دوں، اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ مسئلہ بیان کیا اور اپنی بہت زیادہ پریشانی کا ذکر کیا، بہت زیادہ اضطراب کا ذکر کیا۔ کہنے لگے کہ ابتدا میں جب حرم میں نہیں گئے تھے، حرم میں نہیں گئے تھے تو بہت شوق تھا کہ یوں جا کے بیت اللہ سے رکھیں گے، یوں روزے پہ والہانہ حاضری دیں گے، یوں سلام پڑھیں گے، یوں طواف کریں گے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ پہلے سفروں میں ایسا کیا بھی، لیکن اب جا کر کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ رونا آتا ہے، نہ بارگاہ رسالت کی حاضری میں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں ہے، میں منافق ہوں۔ اس کا جواب کسی کے ذہن میں ہے؟ میرے اندر محبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ میں نے اس کو 1-2 باتیں کی تو اس کو بڑی تسلی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کی شادی تو ہوئی ہے نا ماشاءاللہ؟ کہ ہو گئی ہے۔ بیوی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کیوں نہیں ہے؟ بیوی سے محبت ہے؟ کہتا ہے۔ دیکھو نا، اتنے بڑے جنجال آدمی سر کیوں لیتا ہے آدمی؟ اتنی بڑی ذمہ داریاں جو لیتا ہے، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ گھر سنبھالنا، اس کے اخراجات برداشت کرنے، ٹین کی طرح اپنے سر کو ہر وقت گرم رکھنا، اور بیوی بچوں کو سہولیات فراہم کرنا، گھر دینا، انتظام کرنا، یہ محبت کی علامت ہے نا۔ میں نے کہا جب منگنی ہوئی تھی نا، محبت اس وقت بھی تھی نا، اس وقت تانگ جھانگ تھی، تانگ جھانگ، محبوب کی گلی میں کھڑے ہیں، راستے دیکھ رہے ہیں، ایک نظر ڈالنے کو بھی بہت بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے ایسا ہو جائے، یہ بھی محبت ہے، یہ بھی محبت ہے۔ اب بیوی کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، محبت بھی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہے،
میں نے کہا تمہارے اندر ایمان، یقین، محبت سب کچھ ہے، اور میرے عزیز اب اس کا انداز بدل گیا ہے. اس کا کیا ہو گیا ہے؟ انداز بدل گیا ہے. میں نے کہا میں آپ کو اس سے اور کیسے سمجھاتا کہ تمہاری بیوی کو کوئی گھورے تم برداشت کرتے ہو، اس کو گالی دے برداشت کرتے ہو؟ یہی تو ہے علامات محبت، یہی تو محبت ہے. کہتے جی بڑا زبردست نقطہ سمجھ آیا. میں نے کہا نقطہ سمجھو، اس مضمون کو سمجھنا چاہیے. اب جو ابتدا کی کیفیت ہے وہ انتہا کی نہیں ہوتی، لیکن اندر کی دنیا میں ایک تعلق معلّہ کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتا ہے. تو یہاں جو یہ اصحاب کہف کا ان کا جو ذکر ہوا نا کہ وہ غار میں رہے اور اتنی تنہائی میں رہے، اصل میں وہ ایک گوہر کو حاصل کرنے کے لیے، ایک جوہر کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری محنت تھی. اب جب وہ جوہر نصیب ہو گیا نا تو خود ان کی ذات اتنی باعث برکت اور باعث تبرک ہوئی کہ ان کا جنت جانا تو یقینی ہوا. ان کے مصاحبین میں جو کتا ہے وہ بھی جنتی ہے. اور اگر آپ کو میں سچی بات کہوں کہ آج بھی ان اصحاب کہف کے ناموں کے جو توسل ہے اس کے اندر جو برکت ہے، اس کے اندر جو برکت ہے، اس برکت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مولانا میرے صاحب نام کیا تھے ان کے؟ یہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارا سوال چلا ہے. اونچا بولیں. پھر ان کے نام کی چہلکاہ بنے. چہل کفا کا رب کا کم یکفی کفا کے بت کاف ہوا کا کمین. بڑا لمبا سبق ہے یہ بھی. تو بات سے نقطہ سمجھ آ گیا نا اصل میں. تو بالکل خلائق سے کٹنا بھی نہیں اور ہجوموں میں رہنا بھی نہیں. یہ ہر وقت بندہ ہر طرح کے ماحول میں رہے یہ بھی ٹھیک نہیں اس کے لیے، اور ہر وقت تنہا پسند رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں. اب جو ان کی تربیت ہو گئی اس تربیت کے بعد وہ نکلے ماحول میں. اب وہ دقیانوس بادشاہ جو تھا اس کا سارا قصہ ختم ہو گیا. پھر وہ آگے اللہ میں جو قصہ بیان کرتا ہے وہ سکہ لے کر بازار میں گئے. بازار والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا لگتا ہے وہ جو لوگ گم ہوئے تھے یہ انہی کی آخری یادگاریں ہیں کہیں. ہاں جی. تو خیر، تو ابتدا میں یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے، یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں تنہا ہو کر، خوب یاد کریں، خوب یاد کریں. اور جب اللہ دیوانہ ہو جاتا ہے نا ایک دفعہ، اس کو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ پھر دوسروں کو دیوانہ کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے. حضرت بھائی بھی فرمایا کرتے تھے کچھ اس میں ہلکی سی شناسائی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں، شناسائی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جب تنہا ہو کر یاد کرتا ہے نا آدمی، یاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے اسرار کھولتے ہیں ان پر. اس لیے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو بھی اور اپنے خلفاء اور مریدین کو دو باتوں کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. ایک فرمایا کرتے تھے تخت شاہی پہ رہنا، اور دوسرا فرماتے تھے قصر شاہی میں رہنا. تخت شاہی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا مسئلہ نہیں چھوڑنا، اور قصر شاہی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ اپنا حجرہ ذکر کا خلوت گاہ جو ہے اس سے الگ نہیں رہنا. یقین جانیں آدمی جس وقت اپنی جگہ پہ پہنچتا ہے نا، اپنے مسلح پہ، اپنے بستر پر،
تو جہاں اس کو اللہ کی یاد سے مانوسی انسیت بھی ہوتی ہے اور وہ بادشاہ ہوتا ہے، پھر وہ اس جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس خلوت کا یہ مطلب ہے۔ ہاں، اور پکا پکا جو ہے نا آدمی، یہ نہیں کہ بس اب بزرگ چلے گئے پکے پکے، یعنی پکا پکا جانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پکا پکا نہیں جانا، ہاں پکا پکا نہیں جانا۔ ہاں، رہے جلوت میں، رہے خلوت میں تو مزہ پائے جلوت کا، ہاں پائے جلوت میں تو صاحب سخن ہے۔ یہ اور لوگ ہیں، وہ کہاں تھے، کدھر ہیں وہ لوگ، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی سے یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت مجھے صرف اتنی اجازت ہو کہ آپ جس حجرے میں آرام کرتے ہیں، آپ جس جگہ آرام کرتے ہیں، تو میں آپ کے قدموں کی طرف رات کے وقت آ کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروں، بس میں آ کے لیٹ جایا کروں بس۔ حضرت میں نہ تو دروازہ کھڑکاؤں گا، نہیں تو آپ سے کچھ کہوں گا، اتنی اجازت ہو کہ میں رات کو آیا کروں۔ اور ایک اور بزرگ تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حضرت گنگوہی کی خدمت میں گئے تھے نا، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا تھا کہ اب میرا پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے، میں اس سال بیمار ہوں، پڑھا نہیں سکتا، تمہارا پڑھنے کا زمانہ، کہیں جا کے پڑھو۔ کہا حضرت ایک آدمی کی پڑھنے کی نیت نہ ہو، تو پڑھنے کی نیت نہ ہو تو آپ کی جو آرام گاہ ہے اس کے دائیں بائیں کہیں بستر لگانے کی گنجائش ہو جائے گی۔ اور حضرت یہ بھی میری درخواست ہے، میں آپ سے بات بھی کوئی نہیں کروں گا، پوچھوں گا بھی نہیں آپ سے، اتنی اجازت ہو کہ میں آپ کی خلوت گاہ کے باہر بس بیٹھا رہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ یہ کچھ چاہتا ہے، یہ کچھ مانگ رہا ہے مجھ سے۔ یہ کئی لوگوں کو نا ایک بیماری ہوتی ہے، یہ جو آج کل بھی کہتے ہیں نا بابے کیا دے سکتے ہیں، بابے کیا دے سکتے ہیں، بابے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن بابوں کو کچھ خدا نے دیا اور کچھ بابوں نے آگے اللہ کی مخلوق کو دیا۔ اس کی تعبیر نہیں سمجھے لوگ، اس کی تعبیر نہیں سمجھے۔ اب جیسے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ ہے دینا، یہ عطا کرنا ہے، یہ آپ کو ایک بات دے رہا ہوں، یہ دینا اس کو کہتے ہیں۔ توجہ دے دی، اللہ کا علم دے دیا، بات کر دی، سمجھا دیا۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جو علوم پڑھے وہ اسی سال پڑھے جس سال حضرت گنگوہی سے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت سے جس سال کچھ بھی نہیں پڑھا، اس سال ہی سب کچھ پڑھ دیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں رہیں جلوت میں تو خلوت کا مزہ پائیں، آئیں جلوت میں تو ساکت اور سخندانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھریں دریا میں تو ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، رہیں جلوت میں تو خلوت کا مزہ پائیں۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ جو انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی نا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تنہائیوں میں اپنے آپ کو کندن بنایا ہوا تھا پہلے، اور جس وقت وہ مارکیٹ میں آئے نا تو بڑے بڑے لوگوں کو شارٹ کیا انہوں نے، پھر بڑے بڑے لوگوں کو، اس شان کے لوگ تھے یہ۔ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس عمر میں اللہ نے کیا دیا، اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کو پھر کیا دیا۔ یہ تو دنیا والوں کے ذہن ہی خراب ہیں،
کہ شاید اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑے گا تو بہت مالدار ہو جائیں گے، اللہ والوں سے دوستی لگائیں گے تو کاروبار اچھے ہو جائیں گے، دنیا میں بڑھوتری آ جائے گی۔ یہ تو فاسد قسم کا خیال ہے۔ یہ تو جوہری کی دکان پہ جا کے نسوار مانگے آدمی، جوہری کے پاس جانے والا نسوار مانگے۔ بہت سے اللہ والوں کے حالات میں نے دیکھے، خود ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ آتے ہیں لیکن مضمون الگ الگ ہوتے ہیں، مضمون الگ ہوتے ہیں۔ کوئی سوچ کے آیا کہ پیروں کے پاس جاؤں گا کوئی تعویذ دیں گے، اس کی نیت تعویذ کی ہے، وہ تعویذ دے دیں گے، اس کا کام اسی سے ہوگا، اس کی سوچ اتنی ہے۔ کوئٹہ میں مجھے ایک دوست نے بڑی عجیب بات کی، کہتا ہے مجھے وساوس نے گھیرا ہوا تھا، وسوسوں نے، اور اتنے گندے قسم کے خیالات تھے کہ کفر تک پہنچے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس پریشانی میں بحر شریف گیا، بحر شریف، خواجہ عبد الکریم بحروی، بحر شریف، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں سندھ میں۔ کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان تھا اپنے ایمان سے، ایمان سے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو حضرت عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے، تو جو ہی میں اندر داخل ہوا تو حضرت فرمانے لگے شکر ہے اللہ کا، کوئی ایسا بندہ بھی آیا جنہوں اپنے ایمان کا غم ہے۔ مجھے تو سارا دن تعویذوں والوں نے مار کے رکھ دیا۔ صبح ہوتی ہے، لائن لگتی ہے تعویذ لینے والوں کی، شام ہو جاتی ہے، وہ کوئی ایسا بھی آ جائے جو خدا کو طلب کرنے والا ہو، اللہ کو طلب کرنے والا ہو، اور یہ دعویٰ نہیں ہوتا۔ فرمایا کرتے تھے جو اصل شے ہے مجھ سے وہ لے لو آ کر، جو اصل چیز ہے اس کی طرف رکھ کر آیا کرو، دنیا کا کوئی خیال میرے ساتھ پاس لے کر نہ آیا کرو کہ کچھ مہربانی کر دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں، عمل ہو تو مجھے اجازت دے دیں، اس کا کوئی دم ہو تو اس کو اجازت دے دیں، کہ اس طرح کوئی چیز نہ لایا کرو۔ فرمایا آج بہت عرصے بعد ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کو اللہ کا غم ہے کہ مجھے اللہ کیسے ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری طلب کہاں تک پہنچی ہوئی اور کتنا بڑا نقصان آ گیا طلب میں۔ وگرنہ اس محبت کے سفر میں، اس محبت کے سفر میں آپ یقین کریں، معارف شاہ شمس تبریز کو پڑھیں، معارف شاہ شمس کیا معارف تھے، اور کیا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عاشقانہ اور عارفانہ تشریح ہے اس کی، کہ فرمایا کہ خلوت اور تنہائیوں میں جو چیز اللہ کسی کو نصیب کر دیتے ہیں، اب وہ خزانہ، وہ دولت اب کسی کو تو منتقل ہونی ہے، کسی کو لوٹائی جائے گی، وہ کسی کو وہ دولت دی جائے گی۔ حضرت شاہ شمس فکر مند ہیں، دعا گو ہیں، اے اللہ زندگی کا آخری وقت ہے، آخری دور ہے، جو اپنے سینے میں آگ رکھتا ہوں وہ کسی کو دینا چاہتا ہوں، بانجھ نہیں ماننا چاہتا ہوں، منتقل ہو جائے کسی کو۔ الہام ہوا کہ پونیا شہر چلے جاؤ، پونیا۔ اور شاہ شمس جو تھے نا وہ اڑتیوں کے روپ میں منڈیوں میں، غلہ منڈیوں میں، بازاروں میں پھرا کرتے تھے، اور جہاں کو مطلب کا آدمی ملتا تھا اپنی فراست سے دیکھتے اس کو مرید بنا لیتے، اس کو اللہ کا نام سکھا کے اس شہر سے کہیں اور بھاگ جاتے، پیچھے وہ تڑپتا رہ گیا کہ اس کے ساتھ جو ہوگا پیچھے سے ہوگا۔ کسی کو جو شاعر کہتا ہے نا، آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، آپ چھپ گئے کر کے ہم کو روبرو، ادنا تماشا کے لیے در در پھرایا یار نے۔ ان کو الہام ہوا کہ پونیا چلے جاؤ، وہاں پر مولانا روم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو مولانا روم تھے نا
یہ شاہ خوارزم کے نواسے تھے، شاہ خوارزم کے نواسے۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی نا وہ مولا روم کے ہاتھوں میں تھی۔ آج تک یہ جو تشریح میں ابھی کروں گا نا، میں نے بھی پہلے کچھ اور سمجھا تھا، اور آپ میں سے بھی شاید کئی دوستوں نے کچھ اور سمجھا ہو۔ یہ مجھے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھائی تھی یہ بات، کہ جس وقت وہ آئے نا ان سے ملنے کے لیے، اب یہاں پر تو علم تھا اور غیر معمولی علم تھا۔ اب یہ جب ان کے پاس بیٹھے نا، اب اگلی جتنی بات چیت بھی ہے اس کا تعلق حال سے ہے، جس کو اقبال کہتا ہے خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کہ ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو یہ رام۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب ان کو اپنے علم پہ ناز ہے، علم پر، علم کا خمار بھی جس آدمی کو چڑھ جائے نا، وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے نا، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تربیت نہ ہو نا، اصلاح نہ ہو۔ آج عصر کی نماز کے بعد میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ کئی سارے لوگ ظاہری طور پر اچھے نیک ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن دو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک کبر، دوسرا عجب، تکبر اور عجب۔ یہ لوگ قیامت والے دن افسوس کریں گے، اے کاش کہ ہم ان پڑھ رہتے، جاہل رہتے، یہ بیماریاں ہمارے لیے آج حجاب نہ بنتی، بخشش میں رکاوٹ نہ ہوتی، کیونکہ آدمی کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ اب مولا روم بھی اپنی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ ایک فقیر، ہمارے حضرت کشمیر کی زبان میں کہتے تھے کھند لائی دی آیا، کھند، پرانا ٹوٹا ہوا ایک لباس ہے، آگے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اب ان کے جو خیالات تھے نا اس پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اب اللہ والے بعض کا جو توجہ دیتے ہیں نا، وہ توجہ بعض تو خاموشی سے دیتے ہیں اور بعض واز کر کے دیتے ہیں۔ واز میں کیونکہ مخاطب کا ذہن انہوں نے قبضے میں لیا ہوتا ہے، توجہ دینا اس وقت آسان ہوتی ہے کہ بندہ سن رہا ہے اور اس کے خیالات بالکل متوجہ ہیں، اس موقع کے اندر ہی اندر سے اس وقت اللہ کے نام کی ضرب لگا کر اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ اب اس سے جب بات ہوئی نا مولا روم سے جب بات ہوئی تو مولا روم کو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، جو کتابیں تھیں نا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا یار ایسے دیوانے سے واسطہ پڑ گیا ہے، تو نمی دانی تو نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ اب جس وقت ان کے علم اس بات سے ان کی سوچ پر قبضہ کیا، پھر ان کے قال پر اپنے حال کا زوردار حملہ کیا، زوردار توجہ ڈالی، ان کے قال کو اپنے حال میں لیا۔ سمجھایا نقطہ آپ کو؟ ان کے قال کو اپنے حال میں ڈالا۔ مولا روم یوں سمجھے کہ میری ساری کتابیں انہوں نے تالاب میں ڈال دی۔ یہ نہیں بات، اصل بات یہ ہے، یہ جو بعضوں کتابوں میں لکھا نا جو انہوں نے کتابیں اٹھائیں اور حوض میں ڈال دی، وہ اصل میں وہ جو تالاب تھا، وہ جو شفاف پانی تھا نا، وہ شاہ شمس کی حال تھا، وہ شاہ شمس کی کیفیات تھی۔ ان کیفیات کے اندر جس وقت علم کو اٹھا کے ڈالا نا
انہوں نے کہا وہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میرا تو ساری کتابیں آپ نے ضائع کر دی، یہ کیا ہے؟ نے کہا تو نمیدانی، تو نہیں سمجھتا اس کو، تو نہیں سمجھتا۔ ابھی یہ اصل بات سمجھ آئی آپ کو؟ اوہو، جس وقت یہ قصہ ہوا نا، اب یہ ایک عجیب سے علم تھا نا، اب اس علم کو اب کوئی کیا سمجھے کہ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم تھا جو اصحاب کہف نے غار کی وحشتوں میں حاصل کیا تھا اللہ سے، یہ وہ علم تھا۔ اب جس وقت یہ قصہ ہو گیا، اب اس کو کہتے ہیں چسکا لگانا۔ ان کو ذائقہ تھوڑا سا چکھایا، مولا روم اسی وقت کہنے لگے صد کتاب صد ورق در نارے کن، یہ جتنی کتابیں صد ورق ہیں، صد کتابیں ہیں، میرا دل کرتا ہے اس کو آگ برد کر دوں۔ دل را جانب دلدار کن، تو کیوں نہ اپنا دل جو ہے دلدار کے ساتھ میں لگاؤں۔ اب وہ جو طلب و شوق کا جو قصہ ہے نا، اللہ والے نے ایسی بے اعتنائی برتی، ایسا رخ بدلا ان سے کہ شاہ شمس مولا روم کو آگ لگا کے بھاگ گئے۔ عشق کی چنگاری لگائی، بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب بھاگ گئے نا تو مولا روم کو وہ کتابیں اور علم اور مدرسہ اور سارا کچھ گیا۔ اب وہ دیوانوں کی طرح پھرتے، ہر ایک سے کہتے اور تم نے میرے شاہ شمس نہیں دیکھے کہیں پر؟ شاہ شمس نہیں دیکھے؟ لوگ پوچھتے کیسے آدمی ہیں وہ؟ یہ ان کو حلیہ بیان کرتے، جی ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر ان کو یہ باخبر کیا گیا تھا کہ یہ شخص آپ کو چھوڑے گا نہیں، ڈھونڈ کے نکالے گا کہیں سے آپ، لیکن کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے نا اور اس کی جو معرفت اور محبت ہے، اس کے حصول کے بھی کچھ خاص آداب ہیں۔ ہم نے اس دور میں اپنے حضرت کو دیکھا کہ آنے والوں سے بے حد احترام اکرام ساری چیزیں کرتے، لیکن کبھی بھی اس سالک پر توجہ نہیں دی جس نے دل نہیں دیا۔ اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ خدا دا نا ہری کسا نہیں سکنا، ہر کیوں میں کو یہ نام نہیں پھینکنا کسی پر کہ ہم بڑے مجبور بیٹھے ہیں مریدی سے کہ ہمارا مرید کوئی نہیں مانتا ہو تو میں مرید کر دوں۔ میں اب چلے گئے جی، اب جب گئے اب مولا روم پاگلوں کی طرف پھر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ جس شیخ کی تمہیں تلاش ہے نا، میں نے ان کو ملک شام میں دیکھا ہے، میں نے ان کو ملک شام میں دیکھا ہے۔ اچھا، مولانا روم نے کھڑے ہو کر ایک آہ بری ایک نعرہ مستانہ آواز لگایا اور کہا اے اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی جس میں میرے شاہ شمس رہتے ہوں گے؟ اس شام کی صبح کب ہوگی؟ انہیں ملک شام کہا نا۔ اب عاشق اپنا مطلب نکال لیتے ہیں اس سے، لیکن یا اللہ اس شام کی صبح کب ہوگی؟ پھرتے پھرتے شام جا پہنچے۔ جب ملک شام میں گئے تو آگے شاہ شمس تیار بیٹھے تھے، شاہ شمس تیار بیٹھے تھے۔ یہ جو شعر ہے نا، یہ اس وقت انہوں نے شیخ کو دیکھ کے کہا کال رب گزار مرد حال شو، کال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل بامال شو۔ یہ شعر اس وقت کہا۔ اب ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اب ادھر بادشاہ کا نواسا ہے خوارزم کا، شاہ شمس شہید ہوئے نا،
شاہ شمس قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ شاہ شمس کو مولا روم کے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ کہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ کو تم نے پاگل کیا ہے، ہمارے باپ کو تم نے پاگل کیا کہ بادشاہی چھوڑ کر اس میں فقیری اختیار کی، تو تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس وجہ سے ہمارا باپ پاگل ہوا ہے۔ تو ایسا پاگل پنا تو سب کو قبول ہے، ہاں ایسی بیماری تو سب کو قبول ہے۔ اس کے بعد پھر مولا روم پر جو اللہ نے جو چیزیں کھولی نا، اب ہے زبان ساری فارسی، اب فارسی زبان اور علماء اور بڑے لوگوں کے ہاں اس مصنوی کا مقام کیا ہے؟ مصنوی کا مقام یوں ٹھہرا کہ کتاب اللہ کے بعد بخاری ہے، بخاری کے بعد اللہ کی محبت کی بلند ترین کتاب مصنوی ہے، مصنوی مولا روم ہے۔ پھر اس پر ایسی ان پر چیزیں کھولی۔ آپ کو مصنوی کا پہلے شعر کا تھوڑا سا مفہوم سمجھا کے بات کو آگے نہ لے جاؤں، میرا خیال ہے جی۔ مصنوی کا جو پہلا شعر ہے نا، پہلا شعر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو حکم فرمایا کہ مصنوی کی کوئی عاشقانہ سی تشریح کرو، تو انہوں نے کلید مصنوی کے نام پر، کلید مصنوی کے نام پر کئی جلدوں میں بڑا شاہکار کام کیا۔ اس کا جو پہلا شعر ہے نا، بشنوس جو حکایت میں کنت، کہتے ہیں اللہ میں اپنی اس کتاب کا آغاز کرتا ہوں ایک حکایت سے، اور اس حکایت سے آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ اے اللہ میں تجھ سے ایک جدائی کی شکایت بھی کرتا ہوں۔ اس جدائی پر نا جی، اس پر میں نے بہت سے صوفیاء کی تشریحات پڑھی ہیں اس پر، بزرگوں کی، لیکن مولانا روم کی جو تشریح اس جدائی سے کیا مراد ہے، وہ فرمانے لگے اس وقت دنیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کے مارے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ سے جدا ہوتا ہے، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے، یہ ایک جدائی ہے، وطن بے وطن ہو جانا یہ جدائی ہے، اور آدمی کو صدمہ ہوتا ہے اس پر، پریشان ہوتا ہے اس پر، یہاں تک کہ مر جاتا ہے آدمی، یہ بھی ایک جدائی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ان جدائیوں میں سے میرے اللہ مجھے تجھ سے کسی جدائی کی شکایت نہیں ہے، نہ موت کی جدائی کی شکایت ہے، نہ وطن سے بے وطن ہونے کی جدائی کی شکایت ہے۔ میں تجھ سے جس جدائی پر رو رہا ہوں، بلکہ یوں نہ لکھا، میں جس پہ اپنے نالا بہا رہا ہوں، نالا بہا رہا ہوں، جس پہ میں رو رہا ہوں نا، وہ جدائی ہے کہ میرے اللہ کہیں تو مجھ سے جدا نہ ہو جائے، یعنی مرنے کے بعد وصل ہے نا، ملاقات ہے، اور ایمان کی حالت میں جائے گا تو اللہ کا وصال ہوگا، اگر ایمان کے حال میں نہ جائے گا اس کو اللہ کا وصال نہیں ہوگا۔ تو اس جدائی پہ رونا چاہیے جس جدائی کے بعد ملنے کا امکان نہ ہو، اس جدائی پہ کہنے مجھے کوئی رونا نہیں ہے، نہ موت پہ رونا ہے، نہ بے وطن ہونے پہ رونا ہے، کہ یا اللہ مجھے تو مجھ سے جدا نہ ہو جانا، بس اسی چیز کی تمنا اور طلب سب کو کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے مراقبے اور ہماری خدمتیں اور ہماری تعلق معلّہ کی کوششیں اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اصل میں یہ اس واسطے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ مل جائے، اور یہ دولت ایک دفعہ مل گئی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج بار بار آ رہی ہے، انہی کے ارشادات میں ہے
کہ جس کو اللہ ملے ہیں نا، پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ پھر اس سے اپنے آپ کو جدا کر دیں۔ کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی مردود ہو گیا ہے، اتنا نیک تھا۔ فرمایا وہ مردود پہلے سے ہی تھا، وہ محبوب تھا ہی نہیں، وہ تمہیں محبوب نظر آتا تھا۔ اللہ جس کو محبوب کر دیں پھر اللہ سے مردود نہیں کرتے، پھر اسے مردود نہیں کرتے۔ تاہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت کو جو بطور دعا کے ہم پڑھتے ہیں نا، اس دعا کے بارے میں بڑی تاکید کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ جو فرمایا نا بعد اذ ہدیتنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی کا امکان موجود ہے۔ ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ کہا ہدایت کے بعد گمراہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دو بیماریاں ہوں گی آدمی میں، دو بیماریاں جس آدمی میں ہوں گی، اس کو ہدایت کے بعد بھی، ایک تو جو اللہ نے اس کو نعمت اسلام دی ہے، ایک اللہ نے جو اس کو اپنے علوم دیے ہیں، اپنی محبت دی ہے، اپنی معرفت دی ہے، اگر اس کے کسی حاشیہ اور خیال میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، اور یہ خوبیوں کو، برکات کو، عزت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہوں کہ میں ایسا کرتا ہوں اور میرے پاس ایسی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ جو بے شمار بزرگوں نے لکھا ہے، وہ اسی تناظر میں لکھا ہے نا۔ اتنا بڑا عالم آتش پرستوں کی بستی سے گزرا اور آگ کے پجاری، یعنی کفر سے انسان کو نفرت ہونی چاہیے آدمی کو، یہ نہیں کہ کفر سے آدمی محبت کرے، خدا کا غضب ہے ان پر، لیکن جو حقارت کا باب ہے یہ الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا دعویٰ پیدا ہوا کہ میرے دیکھو اتنے مرید ہیں، میرے اتنے شاگرد ہیں، میرا اتنا نام ہے، اور ان کو دیکھو پکڑ جب آئی نا، پکڑ آنکھ پھسل گئی، آنکھ۔ ایک یہودی کی بیٹی کنویں پہ پانی بھر رہی تھی، اس کے حسن و جمال میں ایسے ماہ ہوئے، ایسے مست ہوئے کہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے میرا اس لڑکی سے نکاح کراؤ، اس سے شادی کراؤ میری۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے کیا کر رہے ہیں، یہ تو یہودی کی بیٹی ہے اور یہودی سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ کو دے گا یہ رشتہ؟ لیکن یہ آپ بات کرو۔ جب بات کی نا اس سے، وہ تو جانتا تھا کہ شیخ عبداللہ ادریسی کون ہے، نے کہا رشتہ تو دوں گا پر میرے جو خنزیر کے بچے ہیں نا، ان کو کچھ عرصہ جنگل میں چرانا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اللہ والوں نے جو لکھا ہے نا جی، عشق مجازی اتنی گندی بیماری ہے کہ یہ شراب کے نشے سے بھی بدتر ہے، شراب کے نشے سے بھی بری ہے۔ نہ آدمی کو قرآن یاد ہوتا ہے، نہ حدیث یاد ہوتی ہے، نہ اللہ نبی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنا بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے غیر محرم مرد ہوں یا غیر محرم عورت ہو، ان دونوں سے تعلق میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ سوچ فکر آدمی کی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے۔ اور عورت کے حرام لذتوں میں اور حرام فتنوں میں مبتلا ہو جائے نا، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، وہ آدمی سے نور ایمان اٹھ جاتا ہے، نور ایمان۔ اور جس سرے سے نور ایمان اٹھ جائے نا، اس کا کچھ نہیں بچ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ادرسی فرمانے لگے میری شادی کراؤ اس سے۔ میری شادی کراؤ۔
نے کہا حضرت آپ ذرا اپنے منصب کو دیکھیں، اپنے آپ کو اب چھوڑو، ان کو نہ چھوڑیں، ہاں میری بات سن. حضرت اپنا خیال رکھیں آپ. لیکن اب نظر کھپ گئی تھی، اب کوئی بات سمجھ ہی نہ آئی. لیکن اس نظر کھپنے کے پیچھے جو بیماری تھی وہ بیماری تھی تکبر کی، عجب کی. اب یہ تکبر اور عجب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تکبر میں تو بندہ اپنی بڑائی ہوتی ہے نا اس میں، عجب میں دوسرے کی تحقیر بھی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. بہت خطرناک بیماری ہے. اور یہ بیماری یاد رکھو مالداروں میں تو ہوتی ہے کسی درجے میں، دینداروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. دینداروں کو بہت ہوتی ہے، ان کو اپنی بزرگی پہ زیادہ ناز ہوتا ہے کہ بادشاہ ہم ہی تو ہیں، سارا ہمارے بغیر کون کر سکتا ہے. اب بزرگ جو ہے نا صبح چرانے میں آمادہ ہو گئے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت 40,000 آپ کے شاگرد و مریدین سفر حج پہ جا رہے تھے. یہ حج کا سفر تھا. اب شیخ کو یہودی کی اس چراگاہ میں خنزیروں کو سنبھالنے پہ لگا دیا اور یہ لوگ چلے گئے. اور دراز کے بعد جب واپسی ہوتی ہے، حج کے سفر آج کی طرح تو نہیں تھے، 6 مہینے کے بعد وہیں سے گزرے. تو آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت شبلی، انہوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کی زیارت کا پتہ کریں کہاں ہیں وہ. گئے جی، داڑھی سے مونچھیں بڑی ہیں، مونچھوں سے داڑھی بڑی ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور جو یہود کا سنار ہے وہ گلے میں پڑا ہوا ہے. یہ قریب گئے، انہوں نے جا کے پوچھا حضرت کچھ قرآن حدیث بھی یاد ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کی ایک آیت یاد ہے بس، اور کچھ بھی یاد نہیں ہے. سب کچھ لوح دل سے اٹھ گیا ہے. کہ کون سی آیت ہے؟ کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یضل بہ کثیرا، یہ قرآن پڑھ کر جو بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا، یہ ان پڑھ تو نہیں تھے. یہ جاوید غامدی آج کل جو الٹی سیدھیاں مارتا ہے جی، اور اس طرح کے بے شمار نیچری خیالات کے جو مفکر اور دانشور آج کل ٹی ویوں پہ آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں؟ نہیں، ان کو دعوی تکبر نے برباد کیا، دعوے نے برباد کیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ اندرسی اگر برباد ہوئے نا تو اپنی ذات کے لیے ہوئے صرف. یہ جب برباد ہوئے نا، انجینئر جیلمی جیسا آدمی اور یہ جو لوگ برباد ہوئے نا، یہ خود برباد نہیں ہوئے، انہوں نے خلقت کو برباد کیا ساتھ. اور پیچھے دعویٰ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو کیا پتہ ہے، مجھ سے اچھا کون جانتا ہے. اللہ اکبر. میں بڑے افسوس سے ایک بات کر رہا ہوں، اس بیماری کے تناظر میں یہ جس بزرگ کا ذکر ہوا نا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے جن کو حضرت نے قرآن مثنوی کے رنگ میں پڑھایا تھا. ادھر قرآن کی آیت، ادھر مثنوی کا شعر. بندہ مرزائی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا. مجھ سے زیادہ اب کون جانتا ہے قرآن کو، مجھ سے زیادہ مثنوی کو جو کون جانتا ہے. بس گیا. تو حضرت عبداللہ عندلسی فرمانے لگے، پوچھا حضرت کو یاد ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اللہ نے بہتوں کو اس قرآن کی برکت سے ہدایت دی اور بہت گمراہ ہوئے اس سے. اب کیسے گمراہ ہوئے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کو نہ مانا انہوں نے، قرآن کے مفہوم کو نہ مانا، قرآن کی تعبیرات کو نہ مانا، من مانی تشریح کی. لیکن یہ تو عبداللہ عندلسی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک آزمائش تھی، اور بڑی سخت آزمائش تھی یہ.
یہ جو حضرت شبلی تھے اور ایک اور بزرگ تھے، اور آپ کے سارے مریدین جب آپ کے دائیں بائیں بیٹھے نا، اور انہوں نے اللہ سے جو فریاد کی وہاں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا میرے اللہ ہم اندلس جائیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ شیخ کہاں ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تو جس طرح تو نے ان کو پہلے علوم دیے تھے، اللہ وہ علوم ان کو واپس کر، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کی توبہ قبول کر دے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزرنی تھی کہ بادل آئے، بارش برسی، اور جس وقت خوب بھیگ گئے بادلوں میں تو حضرت اندرسی پوچھنے لگے اپنے ایک مرید سے، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ایک جنگل میں ہیں اس وقت۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ کہا آپ تو سور چرا رہے ہیں۔ کہا نہیں یار، میں کیسے سور چرا رہا ہوں؟ کیسے سور چلا رہا ہوں؟ انہوں نے تھوڑا سا سمجھ گیا کہ یہ آزمائش میں ہے، اس وقت امتحان میں ہے۔ ماضی کا کوئی قصہ یاد نہ دلایا کہ حضرت ہم تو حج بھی کر کے آ گئے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ یہ واقعہ یہ واقعہ۔ تو فرمانے لگے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بس بارش برسی، اللہ کی رحمت آئی، صدق کے دل سے انہوں نے دوبارہ توبہ کی۔ توبہ کے بعد جب یہ اندلس تشریف لائے تو فرمایا جس وقت وہ زمانہ تھا اور وفات کا وقت آیا تو آپ کے حلقہ ارادت میں آپ کا حدیث کی سماعت کرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی، 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو یہ سارے مضمون کا جو حاصل حصول ہے نا کہ آدمی کب بنتا ہے، انسان کب بنتا ہے، اس کے لیے یہ جو تنہائی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور تزکیہ اور تصفیہ یہ دونوں نعمتیں آدمی کو صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ انسان بندہ بنتا ہے بڑے رگڑے کھانے کے بعد، انسان انسانوں کے بعد بیٹھنے سے بنتا ہے آدمی، کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا آدمی۔ بہت سارے علم پڑھ لیا تو آدمی انسان بن گیا۔ انسان بناتے ہیں، اچھا آدمی بناتے ہیں، اگر نہ آدمی تو سخت قسم کے حجابات میں ہوتا ہے، سخت قسم کے حجابات میں ہوتا ہے۔ شیخ نثار فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی، کتنے علوم ہیں آپ کے؟ فرمایا میں اپنا علم آپ کو کیا بتاؤں، عشق کی چند حدیثیں، عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب، عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب، میرا علم بس یہیں تک ہے، یہی میرا نصاب، بس میرا علم اتنا ہی ہے، اور یہی علم ہے جو غم جانا کی کتاب کو سمجھا دے اور اللہ کے حبیب سے عشق پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، عقیدت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ اصل دولت ہے جو ہمیں نصیب فرما دے، ٹھیک ہے نا؟ وچ شوق امید وصال سجندے دل نو تازہ رکھیں، وچ شوق امید وصال سجندے دل نو تازہ رکھیں۔ سلطان بہو کہتے ہیں انشاءاللہ کسی زمانے ویکھ لیویں گا اکھیں، انشاءاللہ کسی زمانے، بس ربط رہے، جوڑ رہے، نیتیں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لگا رہے آدمی، لگا رہے، اللہ ایک دن فضل کر ہی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایک دن فضل کر ہی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے شان و ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، توبہ قبول فرمائے۔ یہ نئے ساتھی ہیں، میں ان کو کلمات توبہ پڑھاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، باقی جو خواتین نہیں آئی ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو پرانی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ یہ بیت ہو رہی ہے، بیت، اگر کسی خاتون کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اس وقت آپ کی بیت ہو رہی ہے، اور جنہوں نے پہلے بیت کی ہوئی ہے ان کی بھی بیت تجدید ہو جائے گی۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں، حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، بے پردگی سے، بے حیائی کے کاموں سے اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ یہ تمام حضرات کی توبہ بیعت ہو گئی ہے، اب میں آپ کو اپنے طریقے میں ذکر کا رزق دے رہا ہوں، اس کے لیے میں اپنی روحانی سند روحانی سلسلہ پڑھنے لگا ہوں، خاموش ہو کر کے سنیں۔ اللہ والوں کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، علماء کا ذکر، نیک بندوں کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بڑے غور سے اپنا ایک تو نسبت کو یاد رکھیں، اپنا شجرہ مبارک کو یاد رکھیں۔ کئی لوگ بیعت ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سلسلہ کون سا ہے روحانی طور پہ، تو ہمارا سلسلہ ہے نقش بندیہ مجددیہ سلسلہ، نقش بندیہ طریقہ، موٹی بات ہے نقش بندی سلسلہ۔ اس میں اللہ کے نام کا نقش دل پہ باندھا جاتا ہے اور دل کی زبان سے دل میں اس نام کو پکارا جاتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتلایا، انہوں نے یہ دولت روحانی طور پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دی۔ یہ سلسلہ یہاں تک صحابہ میں ہے، آگے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے بصورت نقش بندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دولت پہنچی، ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ دولت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، ان سے سینہ بسینہ یکے بعد دیگرے یہ بات کی روحانی دولت عظمیٰ میرے کے حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ یعنی حضرت عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک 32 واسطے ہیں، 32 واسطے سے یہ دولت مجموعہ اللہ کو پہنچی ہے۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے آپ تمام حضرات کو بیعت کر کے ذکر اس میں ذات کی، اس میں آسن کی اجازت دی، آپ نے ہم نے اس کو قبول کیا۔ اس ذکر کو قبول کرنے کے بعد آپ کی توبہ بھی ہو گئی اور آپ کو ایک نسبت حاصل ہو گئی۔ اس نسبت کے حصول کے بعد یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میں نقشبندی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں سہروردی ہوں، بس ہم جو اس نسبت میں ہیں یہ اس میں سارے طریقے جمع ہیں، اس لیے نقشبندی سلسلے کو تام طریقہ کہتے ہیں۔ اس میں ساری نسبتیں آگے جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے آپ پر سارے سلاسل آگے جمع ہو گئے تھے، سارے سلاسل۔ تو اللہ نے ان کو مجدد بنایا تھا، انہوں نے اپنی شان کے مطابق پھر اصلاح کے جو طریقے اللہ نے ان کو الہام فرمائے، تو آپ حضرات کو نقشبندی سلسلے کی بیعت کی وجہ سے سارے طریقوں کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، سارے سلسلوں کا نور نصیب ہوتا ہے۔
تو اس سلسلے میں جو بڑا ذکر ہے وہ قلبی ذکر زبانی طور پہ بھی ہے اور قلبی طور پہ بھی ہے. وہ دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اللہ. اب عورتیں بھی اور آپ سب حضرات خواتین سے درخواست ہے کہ یکسو ہو کر جس طرح سہولت سے اگر بیٹھ سکے دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے, اور دو زانو نہ بیٹھے تو جیسے سہولت ہو ویسے بیٹھے, لیکن آداب حلقہ یہ ہیں کہ حلقہ گول کر کے دو زانو ہو کر بیٹھا جائے, دو زانو ہو کر بیٹھا جائے تاکہ اس میں زیادہ ادب نظر آتا ہے, اور جب تھک جائے تو آہستہ سے سیدھا ہو جائے. تو اب ذرا ہلکا ٹھیک کر لیں, ہلکا ٹھیک کریں, ہلکا ٹھیک کریں. دو زانو ہو کے بیٹھ سکتے تو بیٹھ جائیں, جو نہیں بیٹھ سکتے وہ نہ بیٹھیں, جیسے سہولت ہو ویسے بیٹھیں. اب تصور میں کیا ہے؟ تصور میں یہ ہے کہ بائیں پستان سے 2 انگلی کے فاصلے پر جو دل ہے, اس دل کے اوپر خیال رکھ کر کہ اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا ہے اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ.
اللہ درشی پڑھنے سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. دعا سے پہلے ایک دو معلوم گزارشات آپ سے عرض کر دوں. پہلے تو ہمارا معمول ہے کہ جو ساتھی متوجہ ہے کارگزاری کے طور پر